پورنوگرافی کے بارے میں بھی کافی حد تک جانتا تھا اور فاروق کی بات سن کر تو میرے جسم میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی پورنوگرافی کا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، جسے نیٹ انتہائی خفیہ طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ جن لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا تھا ان کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ کی ڈیپ ویب پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر ہی میرے اندر تھر تھراہٹ ہونے لگی کہ اگر روزینہ کی بھی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی گئی تو اس سے آگے میں سوچ بھی نہ سکا، بلکہ اندر تک کانپ کر رہ گیا۔ یہ کام کرنے والے معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ ہی اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی اور دوسروں کی عزت اور پاسداری کا خیال۔ میں نے فاروق سے کہا ہمیں جلد از جلد روزینہ کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوئی تو ہم اسے ضرور تلاش کر لیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری ساجد نے اسے کسی دوسرے ملک نہ بھیجا ہو اور شانی نے تمہیں بھٹکانے کے لیے یہ بات کی ہو۔ اللہ کرے روزینہ پاکستان میں ہو اور محفوظ ہو، میں نے صدقے دل سے کہا۔ اگر تم کہو تو میں فحاشی کے اڈوں پر چیک کروں؟ فاروق نے اجازت طلب لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری ساجد نے اسے فحاشی کے کسی اڈے پر فروخت کر دیا ہو۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ کافی دیر ڈسکشن کے بعد یہی طے پایا کہ فاروق پہلے ملتان میں فحاشی کے اڈوں پر روزینہ کو تلاش کرے گا۔ اگر وہ ملتان کے کسی اڈے پر موجود نہ ہوئی تو پھر ہم لاہور جائیں گے۔ میں نے اسے روزینہ کی تصویر دے دی تھی۔ فاروق نے ملتان کے تمام فحاشی کے اڈوں پر روزینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ گھر کا راشن بھی چند روز کا تھا، یہ الگ پریشانی تھی۔ اگر کسی سے ادھار بھی لیتا تو کس سے لیتا؟ کون مجھے ادھار دیتا؟ اس مہینے کی سیلری تو مل گئی تھی لیکن اگلے مہینے کی سیلری کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میری خود کی حالت بہتر نہیں تھی۔ میں امی اور بہن کو اکیلا چھوڑ کر میاں والی سرکس میں جا نہیں سکتا تھا اور امی کی حالت کے پیش نظر ان کو وہاں لے جا کر بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں اسماعیل شاہد کا نام ہی آیا۔ وہی مجھے ادھار دے سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے روح بصحت ہونے کے بعد ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 دن کے بعد میری حالت قدرے بہتر ہو گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے باس اسماعیل شاہد کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تمہاری بہن کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں سر، میں نے کہا، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ سر وہ دراصل میں کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ بولے، سر مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے۔ میں نے بالآخر کہہ دیا، دراصل کتنے؟ یہی کوئی 30,000۔ اسماعیل شاہد نے کہا، میں ان دنوں شہر سے باہر ہوں، تم میرے گھر چلے جاؤ، چوکیدار تمہیں پیسے دے دے گا، میں گھر کہہ دیتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ میں جاب پر واپس آتے ہی آپ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے اتار دوں گا۔ کوئی بات نہیں، اسماعیل شاہد نے کہا۔ اوکے، میں بزی ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں نے سیل فون جیب میں ڈالا اور مرینا کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر اسماعیل شاہد کی کوٹھی پر جانے کے لیے رکشہ لے لیا۔ انہوں نے اپنے گھر فون کر دیا تھا، اس لیے میں نے جب گیٹ پر پہنچ کر بیل بجائی تو چوکیدار باہر آیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے اپنی پتلون کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لفافہ جیب میں ڈال کر واپس گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر لفافہ نکالا اور پیسے گنے تو وہ 30,000 کے بجائے 50,000 روپے تھے۔ میں نے لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ کر ایک بار پھر روزینہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ مجھے چودھری ساجد تک پہنچنا تھا اور اس تک مجھے شانی ہی پہنچا سکتا تھا۔ یہی بات مجھے الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی، لیکن مجھے ہر حالت اور ہر صورت میں چودھری ساجد تک پہنچنا تھا۔ میں نے گھر میں 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیا تھا، بجلی، گیس اور پانی کے بل بھی بھر دیے تھے۔ جو ضروری چیزیں چاہیے تھیں وہ سب لے دی تھیں۔ شہر میں ساجد نام کے 1,000 سے زائد افراد موجود تھے، ان میں کئی ایسے بھی تھے جن کے نام کے ساتھ چودھری بھی لگتا تھا۔ اب مجھے کیسے پتا چلتا کہ ان میں چودھری ساجد کون سا شخص ہے جس کے ہاتھوں شانی نے میری بہن کو فروخت کیا ہے؟ یہ شانی ہی بتا سکتا تھا۔ فاروق کا ایک دوست ملتان کے فحاشی اڈے سے متصل ایک علاقے میں دکان چلاتا تھا۔ اس کی مدد سے اس نے تمام فحاشی کے اڈوں پر روزینہ کے بارے میں معلومات لی تھیں، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں لاہور جا کر ہیرا منڈی میں روزینہ کو تلاش کریں گے۔ چنانچہ اگلے روز ہم ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچ گئے۔ لاہور بس اڈے سے ہم سیدھا ہیرا منڈی پہنچے۔ فاروق کا ایک واقف کار وہاں بھی مل گیا۔ اس کی مدد سے ہم نے جتنے بھی فحاشی کے اڈے تھے سب سے روزینہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی،
لیکن سب نے یہی بتایا تھا کہ اس نام اور شکل کی لڑکی یہاں فروخت کے لیے نہیں لائی گئی۔ 4 دن کے بعد ہم خجل خوار ہو کر واپس ملتان آ گئے۔ میں پھر الجھ چکا تھا، کوئی راستہ، کوئی تدبیر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پولیس نے الگ مجھ سے تنبیہ نامہ لکھوا لیا تھا کہ میں چودھری باسط اور اس کے بیٹے شانی کے ارد گرد دکھائی دیا تو وہ مجھے دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت دھر لیں گے اور میری ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چودھری ساجد کے بارے میں شانی ہی جانتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری باسط بھی جانتا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہی ہوگی اور میری ہر نقل و حرکت نوٹ کر رہی ہوگی۔ میں روزینہ کی بازیابی کے سلسلے میں روزانہ تھانے کا چکر لگاتا تھا، لیکن ہر بار یہی جواب ملتا کہ تلاش جاری ہے۔ دوسری طرف میں نے شانی کی تلاش میں فاروق کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ شانی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ تو ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بعد میں مجھے شانی کے ایک دوست کے توسط سے معلوم ہوا تھا کہ چودھری باسط نے اسے کچھ عرصے کے لیے لندن بھجوا دیا ہے۔ شاید اسے ڈر تھا کہ میں شانی پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہوں۔ ایک روز میں تھانے سے ہو کر گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راہ چلتے میری ملاقات بابر عرف جوکر سے ہو گئی۔ بابر عرف جوکر میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ انتہائی ہنسمکھ اور باتونی نوجوان تھا۔ بات بات پر اس کی حصے مزاح پھڑک اٹھتی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کتنی لڑکیوں پر آیا تھا۔ اگر کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتا تو وہ اسے دل دے بیٹھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کسی لڑکی نے اسے گھاس تک نہیں ڈالی۔ اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کا تعلق وہاڑی کے ایک چک سے تھا اور وہ یہاں اپنے کسی حیدر نامی انکل کے پاس رہتا تھا۔ جب ہم کالج سے فری ہوئے تھے تو وہ واپس اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور آج تقریباً 1.5 سال کے بعد میری اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ارے کیا تم علی ہی ہو نا؟ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں علی ہی ہوں، اور تم بابر عرف جوکر ہو؟ ارے علی، وہ چیختا ہوا مجھ سے گلے لگ گیا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، جیسے اسے اس کی پسندیدہ چیز مل گئی ہو۔ میں بھی گرم جوشی سے اس سے ملا اور ہم نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ یار ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں BA کرنے کے بعد گاؤں جا رہا تھا تو تم شاید 12-13 سال کے بچے تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مجھے طائرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں ہنس دیا۔ تمہاری عادت نہیں بدلی جوکر، میں نے کہا۔ بدل بھی نہیں سکتی، بلکہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے گی۔ وہ بولا تو میں ایک بار پھر ہنس دیا۔ وہ ٹھیک ہی کہتا تھا۔ پھر ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے، چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کے انکل نے اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملتان بلایا ہے۔ وہ کل ہی ملتان آیا تھا اور ہو سکتا ہے وہ 1.5 مہینہ یہاں رہے۔ میں نے اس سے اس کا سیل نمبر لے لیا اور اپنا اسے دے دیا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ اس کے انکل کا فون آ گیا اور وہ چلا گیا۔ اسی شام مغرب کے بعد میں اپنے گھر کے باہر ایک ٹھیلے پر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے سیل فون نکال کر اسکرین کی طرف دیکھا تو ایک انجانا سا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم علی حسن بول رہے ہو؟ ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں میں علی حسن بول رہا ہوں، میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ آپ؟ میں تمہیں ایک ایڈریس بتاتا ہوں، آواز آئی۔ تمہاری بہن وہیں قید ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اس وقت چودھری ساجد کے کارندے یہاں موجود نہیں ہیں، تم فوراً پہنچو۔ یہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے، تم اپنی بہن کو یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ میں گیٹ کھول دوں گا، تم اندر آ جانا۔ پھر اس نے مجھے ایک کالونی کی کوٹھی کا ایڈریس دیا۔ اوکے میں ابھی آتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن فون بند ہو گیا تھا۔ میں نے نمبر ری ڈائل کیا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ بات میری بہن کی تھی، اس لیے میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ فون کرنے والا کون ہے، دوست ہے یا دشمن۔ لیکن یہ شانی کے باپ کی چال تو نہیں کہ وہ مجھے پھانسنے کے لیے چکر چلا رہا ہو۔ لیکن اس وقت میرے دماغ پر وہ جو کوئی بھی تھا شاید میرا ہمدرد تھا۔ میں یہ بھی نہ سوچ سکا کہ فون کرنے والا کون تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پھانسنے کے لیے چکر چلا رہا ہو۔ لیکن اس وقت میرے دماغ پر روزینہ سوار تھی۔ میں کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی مطلوبہ ایڈریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے باہر ایک علاقے کا ایڈریس تھا جس کا نام شہزاد کالونی تھا۔ شہزاد کالونی میں پہنچنے تک مجھے 2 گھنٹے لگے۔ مطلوبہ کوٹھی بھی ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت نہ ہوئی۔ وہ ایک شاندار کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے اندر لائٹس جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، البتہ گیٹ پر تاریکی اور گہرے سناٹے کا راج تھا۔ میں نے تاریکی میں پہنچ کر گیٹ کا جائزہ لیا تو فون کرنے والے کے مطابق واقعی گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، لیکن گیٹ کے ستون پر کسی کے نام کی پلیٹ موجود نہیں تھی۔ پھر مجھے یقین تھا کہ یہ چودھری ساجد کی کوٹھی ہے۔ چودھری ساجد کا نام میرے ذہن میں آتے ہی میری کن پٹیاں سلگ اٹھی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا
وہاں دور دور اکا دکا ہی زیرو دکھائی دے رہے تھے، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ چنانچہ میں تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا اور پھر اندر داخل ہو کر گیٹ بند کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گیٹ کے دائیں طرف لان تھا جہاں گملے رکھے ہوئے تھے، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں لمبی لمبی جھاڑیاں بھی موجود تھیں جن کی بیلیں دیوار پر پھیلی ہوئی تھیں۔ لان میں پلاسٹک کی ایک میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن مجھے وہاں کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سامنے ہی وسیع و عریض پورچ تھا جہاں کوئی کار موجود نہیں تھی۔ پورچ کے دائیں طرف ایک دروازہ تھا جو اندر کھلتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا پورچ والے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں آہٹیں سنائی دیں۔ میں بے اختیار چونک کر مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک لان میں موجود جھاڑیوں سے 2 ہٹے کٹے آدمیوں نے نکل کر مجھے دبوچ لیا۔ میں نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی تگ و دو کی، لیکن وہ دونوں آدمی بے حد طاقتور تھے۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے اندرونی کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ شاید وہ میرے ہی انتظار میں تھے۔ کون ہو تم؟ میں نے چیختے ہوئے کہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے پورچ والے دروازے سے گزار کر ایک کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں پہلے ہی 2 آدمی موجود تھے جو جسامت میں لہیم شہیم اور سانڈوں کی طرح پلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ دبوچنے والوں نے مجھے زبردستی ایک کرسی پر بٹھایا اور رسیاں پکڑے آدمی مجھے کرسی سے باندھنے لگے۔ ان ہٹے کٹے 4 آدمیوں کی گرفت سے خود کو چھڑانا میرے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ میں سخت مخمصے کا شکار تھا اور دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی پر خود کو کوس رہا تھا۔ کسی نے ہمدرد بن کر مجھے فون کیا تھا اور میں بلا سوچے سمجھے یہاں آ کر جال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے باندھنے کے بعد وہ 3 آدمی تو کمرے سے باہر چلے گئے جبکہ ایک وہیں رہ گیا۔ سنو، کیا میں چودھری ساجد کے قبضے میں ہوں؟ میں نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال رہا تھا۔ پھر جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیل فون تھا۔ صبر کرو ہیرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا، اس آدمی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس آدمی نے سیل فون پر نمبر پنچ کیے اور پھر اسے کان سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس کا رابطہ ہوا اس نے کہا، چودھری صاحب، شکار پنجرے میں قید ہو چکا ہے، اب مزید کیا حکم ہے؟ وہ خاموشی سے دوسری طرف کی بات سننے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ بے فکر رہیں، یہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے فون بند کر کے اسے جیب میں ڈالا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ سنو، میں نے اسے آواز دی، لیکن اس نے میری بات انسنی کر دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے خود کو رسیوں سے چھڑانے کی تگ و دو شروع کر دی، لیکن بدبخت سانڈوں نے اتنی مضبوطی کے ساتھ رسیاں باندھی تھیں کہ میں ہلنے جلنے سے بھی معذور ہو گیا تھا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 20 بائی 20 سے زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا۔ فرش پر ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، چند کرسیوں اور ایک میز کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ دیواروں پر آف وائٹ کلر کیا گیا تھا جبکہ کھڑکی کے سامنے پھولدار پردہ لگا ہوا تھا۔ روشن دان نہیں تھا۔ میں کتنی دیر اس کمرے میں بند رہا مجھے اس کا اندازہ تو نہیں۔ 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی دوبارہ اندر نہیں آیا تھا۔ وہ مطمئن تھے کہ میں رسیاں توڑ کر وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ مجھے باہر سے بھی کسی آدمی کے بولنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دیواروں کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اسی وجہ سے باہر کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کتنے بج رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ایک تو وہی تھا جس نے سیل فون پر بات کی تھی۔ اندر آتے ہی وہ دونوں مجھ پر پل پڑے اور بے دردی سے مجھے پیٹنے لگے۔ بغیر سوال جواب کیے مجھ سے کچھ پوچھے۔ وہ مجھ پر تشدد کیے جا رہے تھے۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں اور کراہیں نکل رہی تھیں۔ میں انہیں روکنے کے لیے صرف زبان ہلا سکتا تھا اور وہ میں کر رہا تھا، لیکن ان کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ ان کے بے رحمانہ تشدد سے میرے حواس مختل ہو گئے تھے۔ میرے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ان دونوں کے ظالمانہ تشدد سے بالآخر میں بے ہوش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد بھی انہوں نے مجھ پر تشدد جاری رکھا تھا یا نہیں، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور میرے دائیں طرف کرسی پر فاروق بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس لیے وہ بمشکل کھل رہی تھیں۔ چہرے پر پٹیاں تھیں، اس وجہ سے میں کمرے کا اچھی طرح جائزہ بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے۔ فاروق اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے نحیف اور نزار لہجے میں پوچھا۔ تم ہسپتال میں ہو۔ ہسپتال کا سنتے ہی میں بے اختیار چونک پڑا۔ میں ہسپتال میں کیوں ہوں؟ میں نے اٹک اٹک کر پوچھا۔
تم زخمی تھے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ چودھری ساجد کے کارندوں نے۔ اوہ! فاروق تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے ہسپتال کون لایا تھا؟ فاروق نے کہا، تم سڑک کی فٹ پاتھ پر 2 لڑکیوں کو زخمی اور بے ہوش حالت میں ملے تھے، وہی تمہیں اپنی کار میں ڈال کر ہسپتال لے آئی تھیں۔ چونکہ تمہارے پاس تمہارا سیل فون تھا، اس لیے ایک لڑکی نے مرینا کو فون کر کے تمہارے بارے میں بتایا تھا، پھر مرینا نے مجھے بتایا تو میں یہاں آ گیا۔ فاروق کی بات سن کر میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے اور ساری بات مجھے یاد آ گئی۔ مجھے کسی چودھری نے دھوکے سے اپنے ٹھکانے پر بلایا تھا اور اس کے کارندوں نے مجھ پر سبق سکھانے کے لیے تشدد کیا تھا، پھر انہوں نے مجھے لاوارثوں کی طرح فٹ پاتھ پر پھینک دیا ہوگا۔ میں دل ہی دل میں ان لڑکیوں کا شکریہ ادا کرنے لگا جنہوں نے مجھے بر وقت ہسپتال پہنچایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا، فاروق کہہ رہا تھا۔ لیکن تم چودھری کے ہتھے کیسے چڑھے، اور یہ کون سا چودھری ہے؟ کیونکہ تمہارے مقابل 2 چودھری ہیں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ کس کی چال ہے۔ چودھری باسط کی یا چودھری ساجد کی؟ میں نے جواب دیا۔ چودھری ساجد بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم اسے تلاش کر رہے ہو، اس لیے اس نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے اپنے ٹھکانے پر بلایا۔ کیا تم پولیس میں رپورٹ کرو گے؟ نہیں، پولیس میں رپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے نفی میں جواب دیا۔ میرے پاس چودھری ساجد کے خلاف کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے چودھری ساجد کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، پولیس کو میں کیا ثبوت پیش کروں گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مرینا کہاں ہے؟ وہ گھر پر ہے، وہ یہاں آنا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہیں، فاروق نے کہا۔ مرینا نے انہیں تمہارے زخمی ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ورنہ ان کی طبیعت بگڑ جاتی۔ امی کی طبیعت کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی اور میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ میرا ذہن ایک بار پھر چودھری ساجد کی طرف بھٹک گیا تھا اور میں نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ میں اس سے خود پر کیے گئے تشدد کا بدلہ ضرور لوں گا۔ فاروق نے بتایا تھا کہ میں رات سے ہی ہسپتال میں ہوں اور اس وقت دن کے 11 بج رہے ہیں۔ میں اتنی دیر تک بے ہوش رہا تھا، مجھ پر خاصا بے رحمانہ تشدد کیا گیا تھا، جس سے میرے چہرے کے خد و خال بھی کافی حد تک بگڑ گئے تھے اور زخم ٹھیک ہونے میں کم از کم 1 مہینہ لگ سکتا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور آگے پیچھے 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ سب سے آگے والی لڑکی بے حد حسین تھی، اس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں نیلی تھی، اور جبکہ دوسری لڑکی قبول صورت تھی لیکن وہ بھی قدرے ماڈرن اور بیش قیمت لباس میں ملبوس تھی۔ دونوں لڑکیوں نے اپنے اپنے گوگلز اپنے سر کے بالوں میں اٹکائے ہوئے تھے۔ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر فاروق اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو لڑکیوں نے سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیا۔ پھر فاروق میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، علی، یہی تمہاری محسن ہیں جو تمہیں زخمی حالت میں یہاں لائی تھی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی بولی، کیسے ہیں آپ؟ جی بہتر ہوں، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ… شکریہ کی کوئی بات نہیں، لڑکی نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا جو ہم نے کیا۔ جواباً میں نے سر کو ہلکے انداز میں جنبش دی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں، فاروق نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ دونوں لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ مجھ سے صرف نیلی آنکھوں والی لڑکی ہی بات کر رہی تھی۔ دوسری لڑکی نے مجھ سے صرف میری خیریت ہی دریافت کی تھی، اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی نے اپنا نام شانزے بتایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ گزشتہ رات اپنی سہیلی ماریا کے ساتھ، جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک فنکشن سے آ رہی تھیں کہ اسے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر میں زخمی حالت میں ملا تھا۔ گو کہ یہ پولیس کیس تھا، پھر بھی وہ انسانیت کے ناطے ڈرائیور کی مدد سے مجھے کار میں ڈال کر ہسپتال لے آئی تھیں۔ پھر اس نے وہی باتیں بتائی تھیں جو فاروق مجھے پہلے بتا چکا تھا۔ میں ان کا مشکور و ممنون تھا کہ وہ مجھے بر وقت ہسپتال لائی تھیں۔ اسی دوران فاروق ان دونوں کے لیے چائے لے آیا تھا۔ شانزے اور ماریا تھوڑی دیر بیٹھی رہیں۔ جتنی دیر وہ وہاں موجود رہیں، فاروق بھی وہیں موجود تھا۔ شانزے نے دوبارہ آنے کا کہا اور پھر وہ ماریا کے ساتھ چلی گئی۔ شانزے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی جیسے ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ مجھے اس کے انداز اور باتوں میں اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ گو اس نے مجھے اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے وہ کسی اچھے اور متمول خاندان کی معلوم ہوتی تھی۔ وہ میری محسن تھی، اس نے میری جان بچائی تھی۔ اگر وہ بر وقت مجھے ہسپتال نہ پہنچاتی تو نہ جانے میں زندہ بھی ہوتا یا نہیں۔ میں 3 روز ہسپتال میں رہا تھا۔ شانزے اور اس کی سہیلی دونوں روز میری خیریت دریافت کرنے آتی رہی تھیں۔ ان 3 دنوں میں فاروق میرے ساتھ رہا تھا اور اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔
مرینہ ہسپتال آنا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ امی کو اکیلا چھوڑے۔ امی کو سنبھالنے کے لیے بھی تو گھر میں کسی کو ہونا چاہیے نا۔ چوتھے روز جب مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کیا جانا تھا تو اس روز صرف شانزے آئی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور میرے لیے پھلوں سے بھرے 2 شاپر لائی تھی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے خواہ تکلف کیا ہے، میں نے ازراہ تفنن کہا۔ اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر علی، وہ اپنائیت سے بولی۔ آپ پھل کھائیں اور جلد از جلد صحت مند ہو جائیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں نے فاروق کو ٹیکسی کرنے کی ہدایت کی۔ فاروق باہر جانے لگا تو شانزے نے اسے روک دیا۔ ٹیکسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ شاید میں بھی یہی چاہتا تھا۔ فاروق مجھے سہارا دے کر ہسپتال سے باہر لے آیا۔ اس دوران شانزے پارکنگ سے کار لے آئی تھی۔ فاروق نے مجھے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ شانزے ڈرائیونگ خود کر رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں دانستہ امی کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ اگر امی مجھے پٹی بندی حالت میں دیکھ لیتی تو شاید ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی۔ فاروق نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ شانزے فاروق کے کہنے پر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے شانزے سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں، شانزے بولی تو میں مسکرا دیا اور بولا یہ میری عادت ہے، اچھی عادت ہے۔ پھر میں مرینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مرینہ، ان کا نام شانزے ہے اور یہی مجھے ہسپتال لے گئی تھی۔ مرینہ نے بھی شانزے کا شکریہ ادا کیا۔ ارے اب بس بھی کر دو، دونوں بہن بھائی کتنی بار میرا شکریہ ادا کرو گے؟ شانزے نے کہا۔ اب دوبارہ شکریہ کے الفاظ نہیں بولیں گے آپ۔ یہ بات اس نے مجھ سے کہی تھی۔ میں نے ہلکے سے انداز میں سر کو جنبش دی تھی۔ شانزے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تو میں نے فاروق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فاروق تمہارا بھی بے حد شکریہ، تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ فاروق مسکراتے ہوئے بولا، 2 تماچے پڑیں گے تو شکریہ کا بھوت اتر جائے گا۔ میں فاروق کے خلوص کا معترف ہوں، وہ واقعی بے حد اچھا انسان تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا علی بھائی، اب میں چلتا ہوں، اگر کوئی ضروری کام ہو تو مجھے فون کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ فاروق نے سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مرینہ میرے پاس آ بیٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میری یہ حالت کس نے بنائی تھی۔ میں اسے کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ٹال دیا۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے روزینہ کو دیکھا ہے اور شانی نے اسے چودھری ساجد کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ شان سے جاتے جاتے مجھ سے میرا سیل فون نمبر لے گئی تھی، اس لیے وہ ہر روز میرے گھر آنے کے بجائے فون پر ہی میری خیریت دریافت کرتی تھی۔ البتہ کسی کسی دن وہ خود بھی آ جاتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی تو میرے لیے پھل ضرور لے کر آتی تھی۔ اس مہربانی کی وجہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شانزے نے مجھے اس دن والے واقعے کے بارے میں مزید کریدنے کی کوشش کی تھی جس دن چودھری ساجد کے شودوں نے مجھ پر بے پناہ تشدد کر کے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں نے اسے یہی بتایا تھا کہ کچھ لوگوں سے لین دین کے چکر میں میری لڑائی ہو گئی تھی جس پر انہوں نے مجھ پر تشدد کیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق شانزے مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ نوعمری سے میری یہی خواہش تھی کہ لڑکیاں مجھ میں دلچسپی لیں۔ اس کی مجھ پر توجہ مجھے ریشہ ختمی میں مبتلا کر دیتی تھی، لیکن اس وقت حالات نے جس طرح نیا موڑ لیا ہے، کوئی خوشی مجھے متاثر نہیں کر رہی تھی۔ شانزے کی مجھ میں دلچسپی بھلی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ہسپتال سے گھر آئے 8واں روز تھا جب اسماعیل شاہد مجھ سے ملنے میرے گھر آئے۔ وہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، بولے کس نے تم پر تشدد کیا ہے؟ چودھری ساجد کے کارندوں نے۔ میں نے جواب دیا تو میں نے اسماعیل شاہد کو ایک لمحے کے لیے چونکتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے جلدی سے خود کو نارمل کر لیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کون ہے یہ چودھری ساجد؟ لڑکیوں کا اسمگلر ہے، میں نے جواب دیا اور پھر انہیں بھی تفصیل سے بتا دیا، ساتھ ہی اپنے خدشے کا اظہار بھی کیا جو مجھے فاروق نے بتایا تھا کہ شاید روزینہ کو پورنوگرافی کے لیے یورپ کے کسی ملک نہ بھیج دیا گیا ہو۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموشی سے سنتے رہے۔ اس ساری گفتگو کے دوران ان کے چہرے کے تاثرات وقتاً فوقتاً بدلتے رہے تھے۔ یہ تو واقعی خوفناک بات ہے، وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ جب سے یہ اینڈرائیڈ موبائل آئے ہیں، ہمارے نوجوان عزت، احترام اور انسانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے دماغوں میں صرف خناس اور فحاشی ہی بھری جا رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری بہن محفوظ ہو اور وہ جلد بازیاب ہو جائے۔ آمین، میں نے اور فاروق نے ایک ساتھ ہی کہا۔ تم نے تشدد کے حوالے سے پولیس میں رپورٹ کروائی؟
اسماعیل شاہد دوبارہ بولے، نہیں سر، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پولیس نے میری بات پر یقین نہیں کرنا اور نہ ہی میرے پاس چودھری ساجد کے خلاف کوئی ثبوت ہے۔ سر آپ سے گزارش کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ سر اگر آپ کسی طرح مجھے چودھری ساجد کے بارے میں معلومات حاصل کر کے دے دیں تو میں آپ کا بے حد ممنون رہوں گا، میں نے کہا۔ اسماعیل شاہد چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، علی، ایسے لوگ بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہوتے ہیں، ان سے ٹکرانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں چودھری ساجد کے بارے میں معلوم کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، پھر اسے قانون کی گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے حامی بھرنے پر میں انہیں ممنون نظروں سے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، شکریہ سر، لیکن مجھ سے وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ سر؟ آئندہ تم اکیلے کسی سے نہیں بھیڑو گے، وہ بولے۔ اب تو چودھری ساجد نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری بہن اور ماں کا کیا ہوگا؟ کیا اس بارے میں تم نے سوچا ہے؟ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ایسے لوگوں سے نہ بھیڑو اور پولیس پر چھوڑ دو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری بہن کو بازیاب کر لے گی اور چودھری کو بھی سخت ترین سزا دے گی۔